ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو کرپٹ سسٹم ہے اور اس کی وجہ سے جو انصاف نہیں مل پا رہا ہماری ملت کو، بیسیکلی ہمارا فوکس اپنی ملت کے اوپر تھا اور داعش کی آمد پاکستان پہ جو ہے اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، تو اس پر ہم بات کر رہے تھے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ کر رہے تھے بات کہ وہاں پر جو اتنا کرپشن ہے، کرپشن کی وجہ سے دیکھیں یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے قوم ادھر سے ادھر اس کا زاویہ سوچ کا بدلتا ہے، اور جب آپ اس کو پیس رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں بھی اپنے ایکسٹینشنز کو تلاش کرتی ہے. اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ قوتیں جو قوم کو منتشر رکھنا چاہتے ہیں وہ اس پہ حاوی آ جاتی ہیں. میں اپنے ہم شامل کریں گے شیعہ علماء کونسل سے. ہمارے پاس جناب مولانا علی محمد صاحب لائن پر موجود ہیں، شیعہ علماء کونسل کے نائب صدر. السلام علیکم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جس کا ہم بہت تہہ دل سے جو ہے وہ ممنون ہیں اور مشکور ہیں. تو ہم آپ سے اس سے پہلے بھی داعش کے اوپر اور ٹارگٹ کلنگ کے اوپر مفصل گفتگو کر چکے ہیں، مگر ابھی ہمیں کچھ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ باقاعدہ داعش کے جھنڈے کے ساتھ اب پشاور سے شفٹ ہو کے کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے، چونکہ ایک ابھی ملین مارچ ہوا تھا جس میں داعش کا جھنڈا لہرایا گیا تھا ایک مذہبی پارٹی کے ملین مارچ کے اندر، وہ اور اس کے بعد سائٹ کے ایریے سے ہمیں کچھ اطلاعات ملی. تو میں نے چاہا کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو واضح کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کیا آپ کو پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے، یہ لوگ جو ہیں تو وہی سارے اسی نظریات کے، اسی مائنڈ سیٹ کے. انہوں نے بس اپنا نام تبدیل کرنا ہے، باقی سب کچھ تو ان کا موجود ہے. یہاں یہ لوگ افراد جو ابھی یوں کہہ لیں کہ داعش کا لیتے ہوئے نام تھوڑی سی ان کو ابھی پریشانی ہو رہی ہے، مگر اتنے اوپنلی نہیں ہو رہے. اگر اس طرح کے کراچی کی صورتحال ہے کہ بعض لوگوں نے کوئی ٹاکنگ کر دیا، بعض لوگوں نے کچھ اعلانات کر دیے یا کیا، جیسے بعض لوگوں نے کہ ہم اس چیز میں لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں، مگر ابھی یہ بالکل کہہ رہے ہیں جسے کہ اوپنلی. تو یہ تھوڑا سا ادھر جو ہے مخالفت ہوئی ہے ان کے اپنے درمیان بھی، کچھ اس میں جو ہے بڑے بندی ہے، کچھ ان کے سلسلے موجود ہے کہ ابھی یہ بالکل اوپن سے کہنا کہ اوپنلی کام کریں. یہ نام اپنا کام تو انہیں پرانے ناموں سے کریں گے، مثلا لشکر جنگی کے نام سے یا سپاہی صحابت کے نام سے یا اسی طرح اور جد اللہ کے نام سے. مگر جیسے ہی یہاں کوئی سیٹنگ ایسی بیٹھے گی، یہی لوگ ہوں گے جو اپنا نام تبدیلی جو ہے داعش کی صورت میں موجود ہوں گے ہمارے پاس. دیکھیے، داعش کا مائنڈ سیٹ موجود ہے، داعش کا جو فکر ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس، مگر صرف انہوں نے اپنے نام ہی کو تبدیل کرنا ہے. سب کچھ تو یہاں موجود ہے پہلے سے. طالبان کیا ہے، مطلب یہ طالبان یہاں آئے نہیں آئے، بیسکلی جو دیکھا جائے طالبان والوں کا وہ وہی مائنڈ سیٹ موجود تھا جو کبھی لشکر جنگی اور سپاہی سالاروں میں ہوتا تھا، یا آپ کے پنجابی طالبان جسے کہتے ہیں مختلف نام کیا ہے، یہ رہنے والے پہلے سے نام ان کے بدلنا ہے. مثلا میں جیسے میں نے مثال دیتا ہوں سر کہ میں نقوی لکھوں، مثلا بول دوں میں رضوی ہوں، پرسوں بول دوں میں جعفری ہوں، اس کے بعد بول دوں باقری ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نام تبدیل کرنا، موجود جو ہے افراد موجود ہیں، فکر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. ایک وقت کا ایک ٹائم پیریڈ کا انتظار ہو رہا ہے کہ جس طرح وہاں کامیابیاں ان کو دلائی گئیں اس طرح کی کامیابیاں گراؤنڈ پہ ملیں گی اور پھر داعش کا نام دیا جائے گا تو وہ ذرا مضبوط کام ہوگا. اور اگر پہلے ہم نام لے لیں گے اور کامیابیاں حاصل نہیں ہوئی تو ان کے اہداف کو، ان کے ہدف کو نقصان پہنچے گا. اور یہ جو اس طرح ہے، میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ خود حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑی تھریٹ ہوگی. جس طرح پمفلیٹ بٹے چونکہ پشاور کی صورتحال تھی اس میں بانٹے گئے، تو وہاں تو بہرحال ابھی فیلم دیکھا جائے تو وہاں کی جو حکومت ہے ایک طرح سے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے وہ بھرنے کی وجہ سے. مگر وہی معاملات یہاں پہ بھی موجود ہیں، افراد موجود ہیں، مائنڈ سیٹ موجود ہے، فکر موجود ہے. جیسے ہی یہاں ہوتا ہے ایک دم کنورٹ ہو جائیں گے سب کے سب داعش کے اندر. اچھا، ایک چیز وہی طاقتیں جو مختلف. ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ عرصے سے مراد کچھ سال پہلے ہی کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میڈیا پہ ایک اسٹرانگلی ایک رپورٹ آئی تھی اور اس کے اوپر شور بھی مچا تھا، پھر اس کو غائب کر دیا گیا کہ جی
کیماڑی سے جو آپ کی پورٹ ہے سی پورٹ سے 15,000 سے 32,000 کنٹینرز اسلحے کے گنے گئے تھے جو کہ انڈر گراؤنڈ جو کہ کراچی میں لا کے گراؤنڈ کیے گئے. پھر پوچھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ چوری نہیں ہوئے ہیں, جہاں بھیجے گئے تھے ان کو ہی مل گئے ہیں. یہ سب میڈیا پہ ریکارڈڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ سب آن ریکارڈ ہے, یہ سب ہوا تھا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ سب تیاری اس سے لنک ہے کیونکہ وہ لا کر کاہے کے لیے رکھے گئے؟ اگر یہ ساری پروگریس ہوتی ہے, یہ سب کام ہوتا ہے تو وہ کھولے جائیں گے. ایک بات عرض کروں آپ سے, ایک بات عرض کروں, میں یہاں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں مختلف علاقوں میں مار مار کے تو پاکستان کی صرف بات کر رہا ہوں, بالخصوص کراچی کی, بالکل ایک خاص پاکٹس کے اندر لے کر آ رہے ہیں نا, خاص محدود جگہوں پہ لے کر آ رہے ہیں. جی ہاں, تو میں تو اس کا مخالف ہوں کہ بھائی مثلاً کہ میرا علاقہ رضویہ ہے اور اس کے اطراف میں جو مختلف جگہوں پہ ٹکڑیوں میں شیعہ رہ رہا ان کو مارا جائے اور وہ مائگریٹ کر کے نارواڈ سے رضویہ آ جائیں, گولی مار سے رضویہ آ جائیں, ایک جگہ پہ آ جائیں, اسی طرح اور جگہوں میں جو بھی رضویہ آ جائیں, تو ہو گیا آپ ایک جگہ محدود ہو گئے. اور وہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ, میں تو آپ چونی چوری نہیں ہو سکتی یہاں پہ امریکہ کی کہ جس طرح کنٹینر اترتے ہیں ان کو کوئی چیک نہیں کر سکتا, یعنی کہ یہ میں جو بتا رہا ہوں جو حقیقت میں مبنی رپورٹس ہیں, نہ ان کو کوئی چیک کر سکتا ہے, نہ ان کو کھول سکتا ہے, نہ ان کو دیکھ سکتا ہے. کہ جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں غائب ہو گئے, تو میں یہ غائب نہیں سمجھتا, یہ باقاعدہ پری پلان اپنے آئندہ کے جو پلاننگ ہے اس کا حصہ ہے کہ جب یہ افراد نکلے تو انہیں کسی قسم کے اسلحے کی چیزوں کی پریشانی نہ ہو, ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہو, بس انہوں نے حملہ کرنا ہے اور ایک جو ہے اپنا جھنڈا لہرانا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو الگ ظاہر ان کو اسلحہ پہلے سپلائی ہو چکا ہے, مائنڈ سیٹ اور فکر پہلے سے موجود ہے. میں نے کہا ٹائمنگ کا بس ایک یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹائمنگ ہو کہ جس میں نکل کے بولیں گے جناب داعش آ گئی اور یہ کام کرنا شروع کر دیا. دوسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا جہاں نہیں ہو رہی, اگر آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں دوسرا مسئلہ یہ دیکھیں, اگر یہ سائٹ کے علاقے میں چلے جائیں جہاں طالبان کا جو کہا جا رہا ہے کہ بڑا جو ہے اثر و رسوخ ہے, باقاعدہ عدالتیں لگ رہی ہیں, وہاں باقاعدہ سزائیں دی جا رہی ہیں, وہاں باقاعدہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سائٹ میں, تو پھر رہ کس چیز کی, یہ کراچی سائٹ کی بات کر رہے ہیں. میں جناب علاقہ جو ہمارا کراتا ہے وہاں باقاعدہ جو ہے چیزیں ختم ہو گئی ہیں. علامہ قطع کلامی کی وہ معذرت چاہتا ہوں, قطع کلامی کی باقاعدہ ان کا راج چل رہا ہے وہاں پر, ان کی سرکار چل رہی ہے وہاں پر. کون نہیں جانتا کہ کراچی میں منگو پیر کا علاقہ لے لیں, شیر شاہ کا علاقہ لے لیں, آپ یہ ہب چوکی سے آپ آگے چلے جائیں, ٹھیک ہے, آپ سراب گوٹ سے آگے چلے جائیں, آپ بلدیہ تک چلے جائیں, آپ کی کراچی کی جتنی بارڈرز ہیں تمام کی تمام ان کے اختیار میں آ چکی ہیں اور وہاں پر ان کے علاوہ کسی کا راج نہیں ہے. یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے. میں اس کی ایک اور بہت واضح مثال دے دوں آپ کو. میہان گیٹ سے حملہ کتنے افراد شامل تھے؟ 15-12 یہی تھے نا, اور کتنی بڑی انہوں نے جو ہے ایک اسٹیٹ کو للکار دیا تھا. یہ فرانس صوبے سے کیا ان کو یہاں مورل سپورٹ نہیں کی, لاجسٹک سپورٹ نہیں کی, یہاں پہ اپرادھی جگہ یہاں پہ قوت میں یہیں کہیں سے تو آئے تھے نا, یہ اچانک تو اتر کے نہیں آئے تھے. یا کراچی ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا وہ جو ہے وہاں جو ہے جو انہوں نے حملہ کیا وہ کیا تھا, وہ بھی تو موجود تھا. مگر دوسرا گاڑیاں آئے تھے, وہ افراد آئے تھے, انہوں نے کام کیا. مگر دوسرا جو پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ نے کہا کہ مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کر کے وہ آپ کو ایک جگہ پہ پاکٹس میں لے آئے. نمبر 1. اچھا اب میں تو یہاں شیعوں میں چیخ کے کہہ رہا ہوں. اب آپ میں گراؤنڈ بتاؤں آپ کو کہ جعفریہ ایک مخصوص علاقے میں شیعہ رہ گئے, القاعدہ جو بیچ میں پڑتا تھا اس کو تقریباً ختم کر دیا, وائپ آؤٹ ہو گیا, 2-4-6 گھر ہیں, ہاں ختم ہو گیا. جو ہے اس کے بعد جو ہے رضویہ رہ گیا. اب ہوگا کیا, یہ جو اسلحہ غائب ہے, میں کہہ رہا ہوں آج تمہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں نا, علاقوں سے خالی کر کے گولیاں مار کے تمہیں جو ہے ناظم رضویہ, انچولی, عباس ٹاؤن, ملیر اور جو شیعہ آبادی وہاں منتقل کیا رہا. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہی علاقے ہوں گے, اب گولیاں نہیں آیا کریں گے, میزائل آیا کریں گے. ہم یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی نے نہیں, مجھے خود انتظامیہ کے اور کہنا چاہیے کہ ایجنسی بندے نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کا پتہ اس بات پہ ہوگا, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے پوچھا ایسے ہی, اس نے میرا نام شاہد علی ہے, اس لیے مانیں گے تیرے نام کے ساتھ علی آتے اس میں تجھے مارا جائے گا.
देख तू फला इलाके में नहीं जाना, देख तू फला जगह पे नहीं जाना, क्यों तेरे उस जगहों पे ये ना वहाँ जो है इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस तरह का कत्लेआम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? तुम लोग अब किसी इंतजाम मत करो। मैं अफसियों से कहता हूँ ये जो पॉकेट्स में आ रहे हो ना भाग भाग के, ये आप अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। अभी तो आप नागाबाद में चले भी जाते हो, नागाबाद में कुछ बिजनेस भी कर लेते हो। गोलीबार के अंदर बाकायदा ये कह दिया गया कि अगर यहाँ पे शियों तुम लोगों को मार देंगे अगर तुमने शियों को यहाँ पे जो चीजें दी। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, हमसे इंतजामिया बता रही है, इंतजामी अपराध एजेंसी के लोग बता रहे हैं भाई मामला इतना बिगड़ गए। मतलब ये अभी यहाँ पे लोगों के अंदर ये रुझान बढ़ ही नहीं रहा। तो शायद मैं आपसे एक जुमला कर रहा हूँ, मेरे मुंह से नाज़रीन ने सुना होगा तो नाराज होंगे कि मैंने बुज़दिल कह दिया था। मतलब ये कि हकीकत छुपाने के छुपे नहीं छुपती, आपको खुल के आना पड़ेगा, अपने हुकूक का दिफा करना पड़ेगा। नहीं आएगा मैंने बोल दिया कि हम मान लेते क्या आप बोलते हैं आप लोगों ने खाना हुआ तालिबान मौजूद है। लश्कर जंगी तब मेरे पास प्रिंट आउट आया जो कि लश्कर जंगी बलूचिस्तान ने छापा है और उन्हें बाकायदा कहा है कि हमने अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करेंगे और शियों से पाकिस्तान को बात करेंगे। ये नजरिया मौजूद है, ये माइंडसेट मौजूद है, आपके पास मौजूद है कि जिस तरह की और मसाजिद और न्याज प्रणाली जिस तरह दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है। एयरपोर्ट का हमला मौजूद है। आपकी इस बात को बढ़ाने के लिए बल्कि इसमें एक चीज और शामिल करूं, जहां आपने पॉकेट्स की बात की तो मैं इस पॉकेट्स को थोड़ा सा और खोलता हूं। अगर आप कहें कि पॉकेट्स में लिया और एक दूसरे से राब्ते को मुनक़ता करने की अगर बात आए तो कोयटा से ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो चुका, कोयटा का ईरान से ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो चुका, पंजाब का गिलगित से ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो चुका बिल्कुल, क्योंकि रास्ते में जो बसें जाती हैं उन पर हमले होते हैं। अब नहीं जाते लोग, क्योंकि मैं ठीक है ना। अब अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें, देखिए मसला ये है कि हमारे जो अफराद हैं वो इतने ख्वाबीदा और सोए में हैं कि उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त। ये तो कौम को जाग जाओ भाई, आपको मखसूस जगह पे लाके फिर आपका अपने आम आसानी से होगा। हाँ, एक जगह पे जमा किया जा रहा है ना। हालात हमें नहीं पता कि शिया एक पॉकेट में मौजूद थे, सबको एक साथ रातों रात में शियों को मार दिया गया। मजार शरीफ में औरतों को नीति में बांटा गया। मजार शरीफ मजार शरीफ में जो हुआ था, हाँ जी, जब ये तालिबान ने कब्जा किया था मजार शरीफ पे तो कितने शियों का रातों रात कत्लेआम हुआ था, कितनी औरतों को जो है ना गंदगी में बांटा गया था। और भाई आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि शिया पाकिस्तान होश से काम लो, आपस में उंगलियां उठाना बंद करो, समझो कि आपका दुश्मन आपको कर क्या रहा है। पहले होता था डिवाइड एंड रूल, अब होता है डिवाइड एंड मर्डर। तकसीम करो, हमको मार भी दो। पहले वो हम पे हुक्मरानी करते थे, हमारे नफ्सों को मारते थे, नहीं तो कत्ल तो नहीं करते थे अंग्रेज। पहले उनका ये था कि इनको तकसीम कर दो और इनको जो है इनके ऊपर हुकूमत करो। अब उनका यह है कि इनको डिवाइड करो, इनको मार दो। आप सोचें कि क्या हो रहा है, कितने खानदान, मैं बात कर रहा हूँ, आप शहीद फाउंडेशन की जाके वेबसाइट उठाए, वो चेक कर कितने खानदान मौजूद है, सैकड़ों कि जो बेचारे जो है अपने वरसत से और वारिसों से फारिग हो गए, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। ये औरतों पे जो हमले कर रहे हैं, ये कौन सा माइंडसेट है? देखिए मतलब इस तरफ कब राजी होंगे, जहां कब सोचेंगे कि आपको एक जगह लाके आपको महदूद कर दिया जा रहा है। मगर हमारी कौम जो है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह की चैन की बांसुरी में सो रही है कि कोई बात कह दी जाए तो नाराज हो जाएगी कि हमें बुज़दिल कह दिया, हमें डरपोक कह दिया। बात यह है बुज़दिल और डरपोक का मतलब है कि वो कौम में मौला कायनात के मुझसे ज्यादा ये सब लोग जानते हैं कि अमन के जमाने में जंग की तैयारी होती है। मैं कहता हूँ जो हमले हो रहे हैं दुश्मन के, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी पॉलिसी को देखो कि वो करना क्या चाह रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ ये नहीं हो रहा कि हम समझ रहे हैं ये बहुत जंग है, ये कुछ दिनों में यहाँ जैसा काम होगा और खत्म कर दिया जाएगा। देखिए के पालतू हैं, जहां आपने कौम के खड़े होने की बात की, जहां आपने कौम के खड़े होने की बात की, वहां पर अगर मैं इस चीज को ना कहूं तो ये बड़ी ज्यादती होगी कि 17 साल से 18 साल से गुलाम रजा नकवी साहब बंद हैं और उसके लिए अभी तक कोई धरना नहीं हुआ, पावरफुल कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई इतनी जमातें बात पे धरना होता है, मगर बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि उसके लिए कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा आप अपने शिया उलमा काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इस बात को वाज़े करें कि आखिर वहाँ पर इतनी कमज़ोरी क्यों दिखाई है जो ये नौबत यहाँ तक पहुँची है। देखिए ये एक हकीकत है कि ये कमजोरी दिखाई है और इन कमजोरियों की वजूहात जो होती है ना वो होती है कौम पर डिपेंड कर। सही, हमारी कौम को मैं ये हकीकत से कह रहा हूँ, अब इसमें नाराज हो जाए लोग तो मैं उनके नहीं मानता, वो जरा मसालेदार और चटपटी चीज चाहिए जिसमें अट्रैक्शन हो।
ہمیں اس چیز کی عادت ہو گئی ہے. اب شریعت نہیں چاہیے, ہم شریعت اس وقت لیتے ہیں شریعت میں ہمیں مزہ اور انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے. ورنہ ایک آدمی ہم سے, مثلا مجھ سے کئی لوگوں نے اعتراض کیا, آپ جانتے میری فیس بک پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ علماء کیا کر رہے ہیں, علماء بک گئے. ایک جملہ ان کا بہت سنتا ہوں, میرے پاس تو آج تک کوئی ایسا ریکارڈ واضح طور پہ نہیں دیا کسی نے کہ دیکھیں یہ ہے رپورٹ کے علماء بک گئے. مگر میں کہتا ہوں کہ جن علماء نے شیعوں کی خاطر قدم بڑھایا وہ آج ایسے لوگ, ایک اور شخص ہمارے یہاں پشاور کے اسٹیٹ تحریک جاتی ہے کہ وہ 16 سال بعد رہا ہوئے ہیں یہی اکتوبر کے اندر, اور یہ غلام رضا جعفری صاحب 16 سال سے قید ہیں. اس قوم کی کس فرد نے یہ کیا؟ آپ قوم کو لے کے چلیں, کبھی بھی نہیں آئے گی باہر. ہاں مر جائے گا باہر آئے گی. میرا جو اختلاف ہے جو اپنی قوم سے میرے نظریے میں فرق رکھتا ہوں کہ ہم مرنے کے بعد جمع ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی یہ غلط سوچ ہے, پہلے جمع ہو جاؤ تاکہ تمہاری قوم کو کوئی مار نہ سکے. ہم مرنے کے بعد جمع ہو کے لبیک یا حسین کی آوازیں لگا کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ تو میرے نظر سے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. بہادروں کی پالیسی ہوتی ہے کہ اس قسم کی پالیسی بنائے کہ ہمارے افراد کو پہلے سے کوئی قتل نہ کر سکے, مار نہ سکے. مگر ہمیں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہمارے وہ فرد اتنے خاموش اور خوابیدہ کیوں بیٹھے ہوئے. اچھا میں آپ کی یہی پاکستان, یہی کراچی کیوں غلام رضا نقوی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا؟ جناب بالکل بجا, یعنی کہ اگر آپ شیعہ علماء کونسل کیا کر رہی ہے, شیعہ علماء کونسل آپ بالکل اگر کبھی بات چیت ہو سکے اور غلام رضا نقوی صاحب کی فیملی سے ان سے پوچھیے گا کہ آغا صاحب اور شیعہ علماء کونسل کیا کر رہی ہے. مگر بعض دفعہ آ کے ہمارے ہاتھ وہاں بن جاتے ہیں کہ جب قوم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو تو اس وقت قوم خوابیدہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے. مثلا ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, مجھے نہیں پتا کہ کن ایشوز کے اوپر ہماری قوم کے کچھ افراد جو ہیں جا کے دھرنوں میں بیٹھے ہوئے. میں آج تک نہیں سمجھ سکا ان معاملات کو. میں نہیں کہہ رہا کسی کو کہ سیاست منع ہے یا نہیں, کریں بالکل, مگر سیاست بالکل پیورلی اپنے دین کے لیے کریں. میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم کہ ہمیں برابری کی بنیاد سے دھرموں میں شامل کیا گیا ہے یا اپنا گراف برابر کرنے کے لیے کہ دیکھو ہمارے ساتھ شیعہ بھی موجود ہیں اس لیے دھرموں میں شامل کیا. مولانا صاحب ان کو کوئی پولیٹیکلی آگے آنے دیا جاتا ہے, نہ کوئی فکر بیان کرنے دی جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہونے دیا جاتا. بالکل وہ نہیں اٹھاتے یہ بات کہ وہ ماڈل ٹاؤن کو تو اٹھاتے ہیں, وہ عباس ٹاؤن کو نہیں اٹھاتے. وہ ماڈل ٹاؤن کو تو اٹھاتے ہیں, ہزارہ ٹاؤن کو نہیں اٹھاتے. وہ ماڈل ٹاؤن کو تو اٹھاتے ہیں, اسلام آباد کے پنڈی کے امام بارگاہ کے جلنے پہ نہیں اٹھاتے. وہ ہر چیز کو اٹھاتے ہیں, ان چیزوں اور چیز میں اٹھاتے. کیوں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کل اگر وہ بغداد وکی امام خان کے جلسے میں طاہر القادری صاحب نے بڑی چیزیں ماننا شروع کر دی, مگر جب ہمارے ہزارہ ٹاؤن میں حملہ ہوا تو قادری صاحب خاموش تھے. اصل میں آپ نہیں چاہیے ہمیں کسی کا تعزیتی بیان. نہیں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں اور میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا, صحیح ہر چیز کی جانب صحیح نشاندہی کی. قوم سے آپ کا شکوہ بجا ہے. میں آپ سے اگر اس تمام باتوں کا سم اپ کرنا چاہوں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ شیعہ علماء کونسل کا اس تمام صورتحال میں کیا کردار رہا ہے اور وہ قوم سے کس طریقے کی امید رکھتی ہے. دیکھیں میں نے دو آپ سے گزارشات کی ہیں. پہلی یہ کہ اس تمام صورتحال میں کہ قوم نہیں جاگ رہی, سپورٹ نہیں کر رہی, ظلم ہو رہا ہے, اریسٹ ہو رہے ہیں, 17 سال سے لوگ قید ہیں, پروٹیسٹ نہیں ہو رہا, لیکن اس تمام صورتحال میں شیعہ علماء کونسل کا اپنا کردار کیا ہے, اس نے پریکٹیکل اپروچ اس میں کیا کی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ قوم سے یقینی طور پہ آپ کے تمام جو قوم سے شکوے ہیں وہ بجا ہے. آپ نے جو کچھ کہا متفق ہوں میں اس بات سے. آپ کیا گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں قوم کو کہ وہ کس طریقے سے آپ کی طرف جو ہے آپ اسے چاہتے ہیں؟ اس بات کا جواب اگر آپ ہمیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ میں بلکہ ابھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں. جی آپ فرمائیے. اگر آپ ان دونوں سوالوں کا اگر جواب دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیں یہی سوال جو آپ کر رہے ہیں یہی ہم نے علامہ علامہ سعید نقوی صاحب سے کیا تھا. ہم نے کہا صاحب یہ کب تک اٹھتے رہیں گے, کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لگاتا ہوں حلم مبارک کی, تو لوگ پیچھے آئیں گے. آپ نے شیعہ کی تاریخ نہیں پڑھی تو شیعہ اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ جو بھی مظاہرے اور قربانیاں پیش کرنی ہو وہ دوسرے کر دیں, بس ہمیں بالکل صاف ستھرا پاکستان مل جائے, ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو اس میں. سر یہ شکوہ یہ معذرت چاہتا ہوں, یہ شکوہ میں نکلنے کے لیے
دیکھیں یہ شکوہ قوم سے ہو گیا، پھر قوم نے سپورٹ نہیں کیا. میرا جو سوال کا جو میری گزارش ہے آپ سے، جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیعہ علماء کونسل کا بحیثیت ایک کونسل، ایک مجموعہ، ایک قیادت، اس کا اپنا کیا کردار ہے اس تمام صورتحال میں؟ جو لوگ لائک مائنڈڈ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں جناب. یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو عرض کی، میں نے جو آپ کو عرض کی نا، وہ یہی میں شیعہ علماء کونسل کا نظریہ بتا رہا ہوں کہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم آ جائیں، ہم آواز اٹھائیں، تو اس سلسلے میں کوئی فائدہ نہیں. دوسرا کیا ہے، اگر آپ اس وقت دیکھیں اور جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بےہودگی چل رہی ہے اس کو دیکھیں کہ جو بہترین طریقہ تھا نا اس چیز کا، وہ ہے بیک ڈور پالیسی اور بیک ڈور سے کام کرنا. اور وہ کیا تھا کہ امت کے اندر ایسے افراد کو جو تکفیری گروہ ہیں ان کو تنہا اور خالی کر دی جائے. آغا صاحب بالکل واضح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پالیسی اختیار کری کہ تمام چاہے وہابی نظریات کے معتدل علماء ہوں یا اور اہل حدیث ہوں یا دیوبندی ہوں، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو اتحاد کیا ہے، دراصل ہمارا اس اتحاد کا اصل ٹاسک یہ تھا کہ جو تکفیری گروہ ہے اس کو تنہا کر دیا جائے. بالکل یہی تھا. مگر آج کی صورت حالت یہ چینج ہو رہی ہے. اگر آپ جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کہا جا رہا ہے جناب اتحاد امت ہو گیا، تو بھائی یہ اتحاد تھا کب نہیں؟ اہل سنت سے تو ہم کب سے ملتے چلے آ رہے ہیں، اہل سنت ہمارے ساتھ کب سے موجود ہے، اہل سنت سے ہمارے تعلقات بہت اچھے موجود تھے. مگر اس وقت دیکھیں ایک مسئلے کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء کو باقاعدہ، یہ میں اب آپ کو واضح بول رہا ہوں کہ یہ جو جا کے بیٹھے ہیں، آپ اگر ان لوگوں کی سیاسی سوچ اور فکر دیکھیں تو کس طرح دیوبند کے علماء کی یہ لوگ توہین کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تاکہ دیوبند کے علماء جو ہے اس پلڑے میں گر جائیں. یہ ایک بہترین کام ہوا تھا جسے MMA کہا جاتا، متحدہ مجلس عمل، وہ ایک بہترین نتیجہ تھا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. آج صرف شیعہ سنی اتحاد کے ساتھ اس MMA کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں آغا صاحب کی پالیسیاں یہ تھی کہ ہم فرنٹ فٹ پہ آگے نہیں کھیل سکتے کیونکہ قوم ساتھ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. ایک قدم پیچھے ہٹائیں اور پیچھے ہٹنے کے بعد ہم ان افراد کو اتنا لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیں اور جس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آپریشن ہو رہے ہیں. وہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسے کہیں گے بہترین ترین پالیسی، مگر مجبور ترین پالیسی کے اندر انسان یہی کر سکتا ہے کہ اپنے اہداف کو محفوظ بھی کر دے، اپنے اوپر ہونے والے خطرات کو تھوڑا کم بھی منیمائز بھی کر دے، اپنے قتل کو کم کر دے. مگر میں بہت سادہ سے کہوں گا، مولا کائنات نے کیا کیا 25 سال افراد نے ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے کم از کم یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس طرح کی پالیسی اختیار کی کہ اسلام کو کم سے کم نقصان ہو، کیونکہ نقصان تو ہوگا کیونکہ جو افراد بیٹھے وہ نالائق بیٹھے ہیں، ان کا حق نہیں تھا کہ وہ اس پہ بیٹھتے، مگر اب بیٹھ گئے تو اب مولا کائنات نے اسلام کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. آج میں یہی کہتا ہوں کہ ساجد نقوی صاحب یہی کر رہے ہیں کہ اب نہیں روک سکتے نقصانوں کو تو کم از کم ان نقصانوں کو کم کر لیں. MMA بنائی، لوگوں کے اندر اتحاد بیٹا. آج آپ دیکھ رہے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے، میں کہہ رہا ہوں اس چیز کو چیلنج کر کے، خادم حرمین شریفین کے نام سے جو ایک ریلی نکالی گئی وہ کس بات سے نکالی گئی؟ جب ایک شیعہ تنظیم کی جانب سے خادم حرمین شریفین شاہ عبداللہ کے کارٹون کے پوسٹر بنا کے کراچی میں راتوں رات چپکائے گئے اور ایک دم ایک عجیب سی شورا مچا، تو وہی سارے دیوبندی ایک ساتھ جمع ہو گئے. ہم کر رہے ہیں ان دیوبندیوں کو چھانٹ رہے کہ ان میں صحیح اور غلط کا فرق ہو جائے کہ کچھ لوگ جو ہمارے ایک طرف ہمدردی رکھتے ہیں ان کو ادھر کھینچ لیا جائے. ہمارے وہ افراد چاہے وہ علماء کے بیس میں ہو چاہے کسی سیاسی جماعت کے بیس میں ہو، مجھے آپ کو دیکھ لیجیے اس وقت سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. صرف قادری صاحب کے اتحاد کو نہ جانے کیا سمجھا جا رہا ہے اور اہل دیوبند کا مذاق اور توہین کی جا رہی ہے مسلسل. یعنی کہ جو ہم نے حلقہ اپنی طرف توڑ کے لائے تھے اس حلقے کو دوبارہ سپاہی صحابہ کی طرف بھیج دو. وہ افراد جو قاتلوں کی صورت میں تھوڑے محدود ہو گئے تھے ان کی تعداد دوبارہ بڑھا دو. آغا صاحب کی پالیسی کو تو خراب کیا جا رہا ہے باقاعدہ. بہت شکریہ. پلاننگ ہی کام ہو رہا ہے تو غلط نہیں کہوں گا. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا کیونکہ اب ہمارے پاس ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں، تو بہت ہی شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا موقع سنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تو تھے جناب علی محمد نقوی صاحب شیعہ علماء کونسل سے. آپ نے کی گفتگو سنی اور ہم ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیتے ایک مختصر سا بریک.